تو میرا یہ سوال تھا کہ مشکلات پہ ہمارے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتا ہے، یا بڑی بڑی آزمائش پر یا مشکلات پر ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے شیخ؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں کہ وہ جتنی بھی حدیثیں، اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ فلاں کام آپ جو ہے فلاں کام کریں گے تو آپ کے گناہ کے لیے کفارہ ہے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، ایک حدیث ہے. تو اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. انسان کے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھا اس حدیث کے آخر میں ہے مجتنبت الکبائر. کب تک؟ جب تک آپ نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہے، یعنی کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اس سے بھی مراد صغیرہ گناہ ہی ہیں اس والی حدیث کی روشنی میں جو ابھی میں نے ذکر کیا. تو اعمال سے یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے سے جو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. جب ہم توبہ کر لیں، اگر آپ ایک ہی بار میں توبہ کریں، پیچھے آپ نے جتنے بھی سینکڑوں طرح کے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے اگر آپ توبہ کر لیں ایک ہی بار میں، سچے دل سے توبہ کی جو شرطیں ہیں ان کے ساتھ، تو تمام گناہ ایک توبہ سے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، جتنے بھی آپ نے گناہ کیے. لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ان تمام اعمال سے، یا جہاں پر بھی حدیث میں آیا کہ فلاں عمل کرنے سے یا انسان پر مصیبت آنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فرض کر لیجئے کسی انسان کے پاس صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، ایسی صورت میں جب اس کے پاس صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں تو کیا اس کا کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر وہ چاہے تو کبیرہ گناہ کو بھی اس کے بدلے میں معاف کر سکتا ہے اگر اس کے پاس صغیرہ گناہ نہیں ہے تو. لیکن واضح طور سے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو توبہ ہی کرنا چاہیے. اور توبہ کے بارے میں ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین کے لیے. عام طور سے جب توبہ ہم کرتے ہیں تو کسی خاص گناہ کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں والا گناہ کیا ہے تو اسے معاف کر دے. بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح سے توبہ کرنا چاہیے. لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرے تو تمام گناہوں سے توبہ کرے. پچھلے جتنے گناہ اللہ تعالیٰ میں نے کیے ہیں ان تمام سے میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی گناہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتے ہیں، لہٰذا آپ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے. گناہ کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے توبہ کی قبولیت کے لیے. اگر آپ نے تمام گناہوں سے توبہ کیا تو تمام گناہ آپ کے ایک ہی توبہ سے معاف ہو جائیں گے. لہٰذا یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صرف چنندہ گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، باقی گناہ کو ہم نظر انداز کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے غالباً وہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی. اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے اعلانیہ طور پر کیا ہے، وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے پوشیدہ طریقے سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دے جن گناہوں کا مجھے علم بھی نہیں ہے، جس کا علم صرف تیرے پاس ہے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مغفرت طلب کرتے تھے. تو لہٰذا توبہ ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے دماغ میں اشکال نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو کبیرہ کا کیا ہوگا. کبیرہ کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ توبہ کرو، سچی توبہ کرو، انشاءاللہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے.